رب کریم کا احسان عظیم ہے، اور آپ نے پھر اپنی دعاؤں میں یہ بھی دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں آئندہ بھی اسی طرح ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بڑا برکت والا، رحمت والا، شان والا، عزت والا، بخشش والا، مغفرت والا، رحمت والا نہیں ہے۔ پہلا عشرہ اس کا مکمل ہو گیا، رحمت تھا، اب مغفرت شروع ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس ماہ مقدس میں ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑا آباد۔ کیسے اس نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھو تو میں بدلے میں جنت دوں گا، تم عمرہ کرو، حج کرو، میں تمہیں جنت دوں گا، قرآن پڑھو، ذکر کرو، درود پڑھو، بدلے میں جنت دوں گا، تم صدقہ دو، خیرات دو، زکوٰۃ دو، بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ فاما من ثقلت موازینہ ففی عیشۃ راضیہ، کہ قیامت کے دن میں نیکیوں کو تولوں گا، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو میں اللہ اسے داخل جنت کر دوں گا۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کے گناہ بڑھ گئے میں اللہ اسے داخل جہنم کروں گا۔ تو تول لگایا جائے گا، تو فرمایا میں انعام میں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ لیکن جب روزے کی باری آئی نا تو اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف تمہیں جنت دوں گا، نہیں فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزا بہ، اس کی جزا میں اللہ خود ہوں۔ ہر چیز، ہر نیکی کے بدلے میں انعام میں جنت، پر روزے کے بدلے میں فرمایا صرف جنت نہیں، میں جنت والا خود تیرا ہو جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے جنہوں آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں میں نے کیا کیا۔ روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، دریا اور سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ اڑنے والے پرندے روزے دار کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ رینگتے کیڑے، یہ دھاڑتے جانور روزے دار کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ جنگل کے درخت اور اس کے پتے روزے دار کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین و آسمان کے فرشتے روزے دار کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار جب بستر کی طرف جاتا ہے نا آرام کے لیے تو اس کا بچھونا اس کو دعا دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب بستر چھوڑ کے اترتا ہے جوتا پہنتا ہے، آقا فرماتے ہیں جوتا اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ پانی کو چھوتا ہے پانی اس کو دعا دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مصلی پہ چڑھتا ہے، فرمایا مصلی دعا دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ احرام پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، وہ کپڑا اس کو دعا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں روزہ دار جب کھاتا ہے وہ رزق اس کو دعا دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں روزہ دار جب پانی پیتا ہے پانی اس کو دعا دیتا ہے۔ ایسے نہیں فرمایا کہ میری امت کو اگر علم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت کو پتہ ہی نہیں ہے، میری امت کو اگر علم ہو جائے تو میری امت کا ہر مرد و عورت یہ دعا مانگے کہ اللہ کاش باقی 11 ماہ بھی رمضان ہی رمضان ہوتا۔ اتنے سارے دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، باقی تھوڑے سے دن رہ گئے، اس میں آپ اپنی بھرپور تیاری کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک تلاوت نہیں شروع کی تو خدا کے لیے تلاوت شروع کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ذکر اذکار نہیں کیا تو خدا نہ اٹھے جناب اٹھ کے کعبہ کر لیا کہ کیا ہے یہ کوئی روزہ نہیں۔ روزے کی خدمت نوافل کی کثرت ہے، روزے کی خدمت خدا کی خدمت ہے۔ اللہ ہم کہتے ہیں جی رمضان گرمیوں میں آ گیا، شدید گرمی ہے تو کیا بنے گا؟ کیا بننا ہے یہ بن گیا۔ آپ جو کوئی ایک بندہ پھرے ہے
کوئی مر گیا نہیں مرا، اچھا اگر چلے بھی گئے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں فوت ہو جائے بغیر حساب و کتاب کے وہ داخل جنت کا بھی ہے۔ چلو اگر آ بھی گئی رمضان میں تو موج ہو گئی، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے کھلے ہوئے ہیں بغیر حساب کے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز واقعہ، صحابہ کے تمام واقعے ایمان افروز ہیں۔ اس صحابی کے وصال کا وقت ہوا تو وہ صحابی زار و قطار ہو رہے ہیں، بلک بلک، جیسے ایک بچہ بلک بلک کے روتا ہے، وہ صحابی بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ تو صحابی پاس آئے، سب اکٹھے ہوئے، بھئی تو کیوں رو رہے ہو؟ کیا پریشانی؟ موت سے ڈر گئے؟ کہنے کہ نہیں، میں موت سے نہیں ڈرا۔ تو تجھے پھر یہ فکر ہوگی کہ میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کہنے کا نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، سب کو جہان چھوڑ کے جانا ہے۔ تو تجھے بیوی کی پریشانی ہے کہ میرے بعد میری بیوی کا کیا بنے گا؟ صحابی کہنے کہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے پتا ہے اللہ ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ پھر تجھے یہ فکر ہوگی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ صحابی رو کے کہنے لگے مجھے پتا ہے اللہ ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرے اس کی ذات ہے اللہ کافی۔ اللہ ہے نا، میری بیوی، میرے بچے، میرا سب کچھ اللہ کے سپرد ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ تو رو کیوں رہے ہو؟ تجھے قبر کی پریشانی ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا؟ کہنے کا نہیں، مجھے قبر کی کوئی پریشانی نہیں، مجھے پتا ہے کہ قبر جو ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو جائے گی۔ کہنے کہ پھر تجھے حشر کا غم ہوگا؟ میزان سے ڈر رہا ہوگا کہ حشر کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ صحابی کہنے کہ نہیں، مجھے حشر کا کوئی خوف نہیں، مجھے پتا ہے اللہ ہے نا۔ کا سایہ نصیب ہو جائے گا اور مجھے بخشش کا پروانہ نصیب ہو جائے گا۔ باتیں بہت اچھی اچھی تم بتا رہے ہو، پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا پیار سے جواب دیا اس صحابی نے، کہنے لگا میں رو اس لیے رہا ہوں، رمضان کے دن ہوتے تھے، شدید گرمی ہوا کرتی تھی اور میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد رزق حلال کماتا، مشقت کرتا، میں پسینے میں شرابور ہو جاتا، بھوک سے میرا برا حال ہوتا، پیاس سے برا حال ہوتا، اتنی کمزوری اور نکات ہو جاتی کہ بعض اوقات میں بے ہوش ہو جاتا، پھر ہوش آتا، پھر بے ہوش ہو جاتا، پھر ہوش آتا، پھر بے ہوش ہو جاتا۔ وہ جو مجھے لذت نصیب ہوتی تھی نا، ہائے اس موت کی وجہ سے اس لذت سے محروم ہو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ ہمیں تھوڑی سی کہتے ہیں میں روزہ نہیں رکھتا مجھے بھوک لگتی، میں روزہ نہیں رکھتا مجھے پیاس لگتی، میں روزہ نہیں رکھتا مجھے کام نہیں ہوتا، میں نے روزہ رکھا میں کام کیوں کروں؟ ایک روحانی لذت ہے، لذت ایک لطف ہے، اور خدا کی قسم جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، دیکھا نا آسوم علی وہاں آجزا میں ہی روزہ میرے لیے اس کی جزا میں اللہ کو، جب بندے کو پتا ہو انعام میں مجھ کو اللہ دینا ہے، سبحان اللہ۔ محنت مشقت کرنے والا بندہ جب وہ کام کرتا ہے اس کو پتا میری دیہاڑی ہے 600 کی، میری دیہاڑی ہے 1000 روپے، مجھے شام کو 2000 ملنا ہے۔ جب اس کو مالک یہ کہہ دے اگر تو نے اچھا کام کیا نا میں تجھے 2500 دوں گا، اس کی جسم میں ایک نیا کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے، نئی جان آ جاتی ہے، وہ اور زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، اور زیادہ محنت کرتا ہے کہ مجھے آج 2500 ملنا ہے۔ اگر وہ خوش ہو کے اسے 3000 دیتے اس کی خوشی جاتی ہے، وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے وہ خوشی سے، مجھے اتنا انعام دے دیا گیا۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ پر میں تو محنت کر، روزہ رکھ میرے لیے، بھوکا رہ میرے لیے،
پیاسا رہ میرے لیے، نفس کشی کر میرے لیے، تو میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے یہ کیا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ 10، یہ 20، یہ 30، یہ 3000، 10,000، 50,000، لاکھ، کروڑ سونے کے پہاڑ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تیرا ہو جاؤں گا۔ میں سبحان اللہ۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے نا، آپ یقین کریں کہ بندہ روزہ کبھی بھی نہ چھوڑے۔ آپ 11 مہینے جو کھاتے ہیں آپ سے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کیا پہنا تھا، حشر کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا۔ مگر آپ نے ماہ رمضان میں جو کھایا، جو پیا، جو پہنا، جو خرچ کیا، مصطفیٰ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پوچھے نہیں جانا کی کھاتا ہے کی پیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کھا پی، سبحان اللہ۔ کلو وشربو، کھاؤ پیو، سبحان اللہ۔ اور آقا فرماتے ہیں رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کیسے افطار میں ہمارے سامنے کھانے پڑے ہوتے ہیں، شربت پڑے ہوتے ہیں، فروٹ پڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کتنا کرم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ روزہ ضرور رکھیں اور کوشش کریں پورے رمضان میں کم از کم کچھ نہیں تو کچھ نہیں کسی ایک بندے کی افطاری ضرور کروا دیں۔ سبحان۔ اس کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے تو فرمایا اللہ کریم خوش ہو کر اس کو پورے روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لگا ہوتا ہے نا اپنا دسترخوان، اچھا کوئی انوائٹ کر لیتا ہے۔ آج کل تو خیر کرونا کی وجہ سے لوگ بڑا پریشان ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کوئی کرونا کوئی نو ٹینشن۔ اپنے اولڈ ہوم سے بوڑھوں کو ختم کرنا تھا، ان کے قانونی پہ پریشانی تھی، اور اس کے علاوہ EBC اور مسائل تھے، انہوں نے رگڑا نکال دیا ان کا۔ میرا پروگرام آن لائن چل رہا ہے، میں وضاحت کرتا آپ اس پہ، آپ پریشان نہ ہو سکتے، بالکل ٹینشن نہیں۔ دسترخوان بچتا ہے نا تو کسی کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ جی میرے گھر افطاری کرو، تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی کھجور ساتھ لے کر آتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اجاڑ دیتے ہیں، مگر اپنی کھجور سے افطار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں تو بھی سمجھے ہے، سارا دن میں روزہ رکھا ہوں، ثواب سارا تجھ کو دے دوں، میں بھی اپنی کھجور ساتھ لے کر آیا۔ وہ سمجھتا میں نے کمال کر دی، کوئی کمال نہیں۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ثواب دینے والے؟ ٹینشن نہ لیا کریں، یہ ثواب اللہ دیتا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر افطاری کروا دیں تو اس کو روزے کے برابر ثواب، ایک شخص سارا دن روزہ رکھتا ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے، دوسرا افطاری کر کے روزے کا ثواب لے لیتا ہے سارے کا سارا، اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ جس نے سارا دن بھوک پیاس کاٹی، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے روزے میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ہوگا۔ تو یا رسول اللہ اس کو فرمایا اللہ اپنے دست رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ اس کو بھی پورا ثواب عطا فرما دے۔ عرض کی معلوم میں روزہ جو کھلواؤں کس چیز کے ساتھ؟ بن سمجھنے کھانے کھلا کے؟ فرمایا نہیں، اگر اللہ تجھے توفیق دے روزے دار کو رج کے کھلا، بن سمجھنے کھانے کھلا، فرمایا جو روزے دار کو سحر حاصل کر کے پیٹ بھر کے کھلائے گا، کل قیامت کے دن اللہ کریم اس کو تمام جنتوں میں سے کھانے کھلائے گا۔ یا رسول اللہ اگر میرے پاس گنجائش نہ ہو، سننا ذرا میں کیا کروں؟ فرمایا کھجور کے دانے کے ساتھ افطار کروا دیں۔ صحابی کہتا ہے محبوب اگر میرے پاس کھجور نہ ہو، فرمایا کھجور کے چوتھے حصے سے افطاری کرنا، کھجور توڑ کے اس کا چوتھا حصہ۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس کھجور کا چوتھا حصہ بھی میسر نہ ہو، اللہ اکبر۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں اتنی بری حالت کے باوجود
پورے مجمع میں کوئی ایسا نہیں بیٹھا کہ جس کے پاس اتنی گنجائش بھی نہ ہو. صحابہ ان کے فقر کا یہ عالم تھا، نہ سحری میں کچھ ہوتا نہ افطار میں کچھ ہوتا. کئی صحابی ایسے ہوتے جو کھجور کی گٹلی منہ میں ڈالتے، اس کو چوستے، سحری میں چوس کر گٹلی واپس اپنی پوٹلی میں ڈال دیتے، کہتے میری سحری ہو گئی. افطار میں پھر گٹلی نکالتے، اس کو منہ میں ڈالتے، اس کو اچھی طرح چوستے، چوس کر واپس رکھتے، کہتے میری افطاری ہو گئی. اللہ اللہ. اب پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں یہ حالت ہے؟ فریج بڑے ہوتے ہیں ہمارے، فریجوں میں رکھنے کی بجائے کسی ہمسائے کا دروازہ بجا کے اس کو کچھ دے دیا کرو. تو کل کیا بنے گا؟ کل اللہ ہے نا، اللہ ہے. جو اللہ آج کا ہے وہی کل کا ہے، وہی پرسوں کا ہے، اور وہی ہمیشہ کا ہے. توکل کرو اللہ پر. صحابہ کی حالت تھی، آج بھی محبوب کھجور کا چوتھا حصہ نہ ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ افطاری کروا دیں. کہنے کا محبوب اگر میرے پاس گھونٹ بھی نہ ہو دودھ کا، فرمایا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ افطاری کروا دیں. کہنے کا یا رسول اللہ پانی کہاں دوں؟ جہاں پانی میسر نہ ہو، کیونکہ وہاں تو پانی نہیں ہوتے تھے. ابھی بھی یہ حالت ہے، جہاں پانی نہ ہو فرمایا نہائیں. فرمایا چاہے دریائے فرات کا کنارہ کیوں نہ ہو، روزہ دار تیرے پاس ہو، تو دریا میں سے پانی نکال کر روزے دار کو دے دے. تیرے دیے ہوئے پانی سے روزہ دار اگر افطار کر لے تو فرمایا اللہ کریم خوش ہو کر تجھے روزے کے برابر ثواب عطا کرے گا. تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما کے اللہ کریم تجھے داخل جنت فرما دے گا. سبحان اللہ. نوجوانوں اپنی پاکٹ منی میں سے کسی نہ کسی روزہ دار کی ضرور افطاری کروا دیں. اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی و حبیب اللہ. فرمایا سخی اللہ کا یار ہے. کس کا یار ہے بلا؟ بولو بولو بولو. کس کا یار ہے؟ اللہ کا یار ہے. کسی کنٹوٹے کا یار نہیں، اللہ کا ہے. اور جو اللہ کا یار ہوتا ہے نا، ابھی آپ کی نماز پڑھا رہے تھے، تلاوت کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے سن لو، جو میرے یار ہیں نا انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، انہیں نہیں فکر کرونا ہوگا. ٹچ ہوں گے ہاتھ، جراثیم اندر چلے جائیں گے، موت آ جائے گی، چھینکیں شروع ہو جائیں گی، اسٹامک ختم ہو جائے گا، لمف جواب دے جائیں گے، بیفور ٹائم میں قبر میں چلا جاؤں گا. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ خوف ہے بے ایمانوں کو، یہ خوف ہے غافلوں کو، یہ خوف ہے منافقوں کو. اللہ فرماتا ہے نہیں، میرے بندوں کو کوئی خوف نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے جو میرے یار ہیں نا انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے. کیوں؟ میری محبت میں ایسے غرق ہو گئے، وہ میرے ہو گئے، میں ان کا ہو گیا. میں اللہ نے انہیں بے خوف اور بے غم کر دیا. سبحان اللہ. اللہ. تو فرمایا السخی و حبیب اللہ. فرمایا سخی اللہ کا یار ہے. وکیل کے بارے میں نہیں فرمایا، سخی کے بارے میں فرمایا. سخی اللہ کا یار ہے. صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ رحمت رسول جوش میں ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر وہ گناہگار ہو، سننا ذرا، اگر وہ گناہگار ہو، میرے آقا نے فرمایا کان فاسقہ، صحابی وہ چاہے گناہگار کیوں نہ ہو سکی گناہگار کیوں نہ ہو سکی گناہگار کیوں نہ ہو سکی وہ اللہ کا یار ہے، یار ہے، یار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو. اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں، اپنی ماں کی افطاری کروا دو. وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو ڈھونڈا کرو. خدا کے بندو، یہ اللہ کا نظام ہے. ایک گھر میں پھلدار درخت ہوتا ہے نا، ان پھلوں کا حق صرف صاحب مکان پہ، مالک کے لیے نہیں ہے. اللہ نے کس کس کا حصہ لکھا ہے؟ اڑنے والے پرندوں کا حصہ اس میں ہوتا ہے، رینگتے کیڑوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اڑوسی پڑوسی کا حصہ ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو دی. اللہ فرماتا ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ.
فرمایا نماز پڑھو، قائم کرو اور زکات دو. زکات فرض ہے اور فطر ہے، تم پہ لازم ہے، فطر ادا کر دو اور کوشش کیا کرو. ایک بات جاتے جاتے کہتا جاؤں، اگر آپ کی کو خدا نخواستہ اللہ نے اس نوبت تک پہنچایا ہے کہ آپ زکات کے حقدار ہیں تو لیں، آپ فطرانہ لینے کے حقدار ہیں تو لیں. اگر آپ حقدار نہیں ہیں تو کائنڈلی حقدار کا حق نہ کھائیں. قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تاکہ حق والوں کو ان کا حق پہنچ جائے. اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے دوستوں میں ڈھونڈو اور جو مل جائے اس کو چپکے سے چوری چوری اس کو دے دو. اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں جو 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ 1 لاکھ روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. مال سے محبت نہیں، کس سے محبت والا؟ اللہ سے. کس سے والا؟ اللہ سے. اللہ سے محبت، اللہ سے. ڈھونڈو تو صحیح اپنے اللہ کو. اللہ کے بندو ہیں، کرونا سے زبانوں کی تمہیں فکر ہے. ہائے میری دیہڑی چل رہی، ہائے میری زبان چل رہی، ہائے سر پہ آ گئی ہے، ہائے بچوں کا کیا بنے گا، ہائے ساری فکر ہے. نہیں فکر تو اللہ کو ڈھونڈنے کی فکر نہیں. اللہ کو تلاش کرو، اللہ کو تلاش کرو. نماز پڑھنے والوں اللہ کو تلاش کرو. اللہ حکم کرنے والوں اپنے رب کو تلاش کرو. روزے رکھنے والوں اپنے رب کو تلاش کرو. اللہ کا ذکر کرنے والوں اپنے رب کو تلاش کرو. فرمایا من جدا واجدا، فرمایا جس نے مجھ کو ڈھونڈا اس نے مجھ کو پایا. جو اللہ کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کو مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تلاش کے لیے بہترین طریقہ ہے جو ہم روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے. آپ یقین کریں شارجہ کے اندر ہماری افطاری کا پروگرام تھا. کچھ ہندو آ کے نا دسترخوان پہ بیٹھ گئے. تو ان کی خواہش تھی ہندوؤں کی کہ ہم ذرا دیکھتے ہیں، سنا ہے مسلمان اس طرح افطار کرتے ہیں. ہندو دسترخوان پہ جڑے بیٹھے ہیں. اچھا اب افطار میں ابھی 10 منٹ باقی تھے. وہ ہندو پوچھتا ہے ہمارے دوستوں سے، کہتا ہے تجھے پیاس نہیں لگی؟ اس نے کہا لگی ہے. کہتا ہے تجھے بھوک نہیں لگی؟ اس نے کہا لگی. کہتا ہے تجھے بھوک پیاس لگی ہے، دسترخوان پہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑا ہے، جوس پڑے ہیں، فروٹ پڑا ہے، سب کچھ پڑا تھا. کہتا کھا لیں. اس نے کہا نہیں. کہنے لگا، اس نے کہا کہ افطار کا وقت نہیں ہوا. اس نے کہا افطار کا کیا وقت، سارا دن تو تم نے گزار لیا، اب تم نڈھال ہوا بیٹھا، تیرے ہونٹ سوکھے پڑے ہیں، کھا لے تھوڑا سا. مسلمان کہنے لگا کہ نہیں میں نے نہیں کھانا. کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ ٹائم نہیں ہوا ہمارا. انہوں نے کہا ٹائم کا کیا، کسی کو کیا پتہ چلنا ہے، چپ کر کے کھا لے. اس نے کہا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا سونی یہ تو ہم سب کے سامنے بیٹھے ہیں نا. ہم مسلمان بند کمرے میں نہیں کھاتے، اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. یقین ہے نا، یہی یقین، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. جب روزہ دار اللہ کی رضا کی خاطر وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے لگوٹ باندھ لیتا ہے، بدکاری نہیں کرتا، آنکھ کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، زبان کو، پاؤں کو گناہ سے تو محفوظ کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، 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 اللہ دیکھ رہا ہے. جب اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے انا عاجزا بہی، اس کی جزا میں خود دوں گا. سبحان اللہ. جب وہ ہندوؤں نے سنا نا، ان 2 ہندوؤں نے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں یہی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. اس لیے اچھا پھر دسترخوان پہ چھوٹے بچے بیٹھے تھے. انہوں نے ان ہندوؤں نے 2 بچوں کو کہا کہ تم کھا لو. تو بچے کہتے نہیں نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ یقین کریں افطار سے پہلے دونوں ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کے وہ داخل اسلام کہتے ہیں ہمیں اس چیز نے دکھا دیا ہے. ہم اپنے بھگوان کے سامنے، مورت کے سامنے کھڑے ہو کے بکواس کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں اس کا کوئی احترام نہیں. انہوں نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اپنے بھگوان کو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے اپنا ایشور دیکھا ہی نہیں. ان دیکھے اس سے اتنی
لو لگا کے کھڑے ہیں کہ وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے اور اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں، یہ پکے اور سچے دین والے لوگ ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ کریم کو یاد کیا کریں، کثرت سے یاد کیا کرو۔ آدھا رمضان گزر گیا ہے، باقی آدھا رہ گیا ہے، خوب اس رمضان کی آپ کی نمت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں نماز پڑھیں، تلاوت کریں۔ میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو کہا تھا آپ نے کم از کم ایک ختم قرآن پاک ضرور کرنا ہے۔ 27 رمضان کو ہم اجتماعی دعا کریں گے، آپ نے وہ ایک ختم قرآن کا گفٹ جو ہے، تحفہ جو ہے، وہ میرے مل کرنا ہے۔ اور جو آن لائن دوست پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی وہی گزارش ہے، پہلے بھی کہا تھا، میں آپ یہ کہہ رہا ہوں، تو آپ نے جو ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ایک کم از کم ختم قرآن پاک کا ثواب آپ نے مجھے ضرور گفٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ سارا ثواب اکٹھا کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو آپ کے تو پہلے سب کو ثواب پہنچایا جائے گا۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور آپ نے ورد رکھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا پڑھنا ہے بلا؟ سبحان اللہ، پھر پڑھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ان دو جملوں کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا ان کی اتنی طاقت ہے کہ لو قلم عرش کرسی زمین آسمان ان کا درمیان اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے کلمے پلڑے میں یہ دو کلمے رکھے جائیں، فرمایا یہ دو کلمے والا پلڑا پھر بھاری پڑ جائے گا۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا، اتنا ویسے آپ کا ٹائم میں نے لینا نہیں تھا جتنا میں نے آپ کا ٹائم لے لیا ہے۔ تو دسترخوان پہ جب آپ بیٹھا کریں تو آپ اس طرح کیا کریں کہ کوشش کیا کریں پانی خود تقسیم کریں، پانی چیز اٹھا کے دے دیا کریں۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے، ان کی توڑ اکڑی ہوتی ہے، سریا پڑا ہوتا ہے اور وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کہتا ہے اے پڑھانی آ دیوی آ چکی او میں پڑیوی ذرا سروس کیا کریں۔ آپ بلکہ آگے بڑھ کے پیش کریں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب آپ پانی دیتے ہیں، پانی کے ہر قطرے کے بدلے میں، ہر ڈراپ، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ کریم ایک غلام خرید کر کے راہ اللہ آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ پانی تو آپ نے بھی پینا ہے، سامنے جو آپ کا دوست بیٹھا ہے اس نے بھی پینا ہے، آپ کوشش کریں جلدی سے آپ کو اٹھا کے اسے پیش کر دیں گے، آپ پانی مجھ سے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ ثواب زیادہ زیادہ اکٹھا کرو جتنا ہو سکے۔ انی پا دے وہ ثواب دی، انی لٹی جا نوٹ نہیں، نیکیاں لٹی جا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آئیے آپ کو آج کون سا روزہ ہے؟ تینواں روزہ ہو گیا اپنا، کیا نام ہے یہ جو جمعرات آ رہی ہے، جمعرات سے لوگ معتکف حضرات اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ آپ نے بھی جہاں جہاں اعتکاف میں بیٹھنا ہو، آج کل گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ہے، آپ کوشش کریں اعتکاف میں جو بیٹھے بیٹھ سکتا ہے، اور اگر بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے تو پر میں گھر والا اعتکاف کی بات میں تو نہیں کروں گا، تو اور اگر بہت زیادہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو پھر آپ آ کے عصر کے وقت مسجد میں آ جائیں، عصر مغرب عشاء تراویح پڑھ کے پھر چلے جائیں، پھر فجر آ کے پڑھیں۔ چلو کچھ نہیں کر سکتے، اتنا اعتکاف کر لیں۔ مسجدوں میں کم از کم ایک بندہ ضرور کم از کم بیٹھے، زیادہ نہیں، اگر رش ہو سکتا ایک بندہ 2 بندے کم از کم ہے نا، ضرور اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر وہ مجبوری ہے، اور مجبوری میں بھی میں وہ نہیں کہوں گا کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہ گھر میں عورتیں چنگیاں لگتی ہیں، تسی چنگے نہیں لگتے۔ ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔